نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک مہمان آیا، اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، آ کے عرض کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے چیز ہے. اب سارے گھروں سے جواب آیا سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا. اب یہاں سے تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لگتا ہے کہ صحابہ اکرام کی یعنی ترجیح کیا تھی. وہ تو آخرت تھی، گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں، وہ ایک سال رہیں تو اتنی گندم بھی پڑی ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں، وہ کہتے پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مہمان نوازی کرتا ہوں. اب یہ واقعہ ذرا اگر ہم اس کو ڈیپتھ سے دیکھیں تو بڑی چیزیں سمجھ لگتی ہیں علی بھائی. اب مہمان کو لیا، گھر پہ چلے گئے، وائف سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. وائف سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو وائف نے کہا صرف اتنا کھانا ہے جو بچے کھا لیں گے، کھانا تو ہے ہی نہیں ایکسٹرا، تو آپ مہمان لے آئیں. تو ہمارے نارمل ہو وہ کہیں گھر کے لیے کھانے کا تو کچھ ہے نہیں، تم ساتھ مہمان بھی لے آئے. لیکن وہ صابرہ خواتین تھی، تو وہ خاتون کہتی بچوں کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی ان کے کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو، دیا جلاؤ، کھانا بناؤ، اور اس کے بعد جب کھانا رکھ دو گے مہمانوں کے سامنے تو بہانے سے اٹھنا، وہ دیا بجھا دینا اور مہمانوں کو ہم کھانا کھلائیں گے. تو اس میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی وہ ساتھ بھی بیٹھے رہے. دیا بجھانے کا مقصد تھا کہ مہمان فیل کریں گے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ مہمان ہمارے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، انہیں لگے کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، یہ بھی ساتھ شریک ہیں. یعنی وہ منہ ہلاتے رہے یا اس طرح کا ماحول انہوں نے بنائے رکھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں تاکہ مہمان سیر ہو کے کھانا کھائیں. اچھا انہوں نے جب کھانا کھا لیا تو یہ سارا منظر اللہ رب العزت دیکھ رہے تھے. تو قرآن پاک میں وحی نازل ہوگی نبی پاک پر. وہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان اللہ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یعنی اس میں کہا گیا کہ وہ لوگ کیا ہی وہ لوگ ہیں کہ اپنی ان کی ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. دوسرے لوگوں کو جو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، کیا ہی وہ لوگ ہیں. یعنی اللہ بھی مسکرا پڑے. نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العزت مسکرا پڑے یہ آپ کا عمل دیکھ کے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ شخص ہیں کامیاب. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہیں فلاح پانے والے لوگ. تو میں یہ کہوں گا مری واقعہ پہ ہی اگر بات کریں، اگر آپ کے پاس وہ مہمان ہے نا، ایز اے مہمان دیکھیں یا ایز اے ضرورت مند دیکھیں، وہ مر رہے ہیں، صحیح بات، تو اس وقت اپنی ہر چیز پیش کریں. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، شاید میں ایک ویڈیو علی بھائی سن رہا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے لیے نا وہ جہیز کا سامان بنا کے رکھا ہوا تھا، تو اس نے وہ ساری رضائیاں، وہ بھی مری کا ہی آدمی تھا، اس نے ساری چیزیں اٹھا کے لوگوں کو دے دی. کیا بات. دیکھیں اچھے لوگ بھی ہیں اور دیکھنے کو ملے ایسے واقعات بھی ملیں کہ لوگوں نے تعاون بھی بہت کیا، اور بہت سے لوگوں نے مساجد کھول دی، اپنے سینٹرز کھول دیے، ہوٹلز، کچھ لوگوں نے ہوٹلز کھول دیے. سارے نیگیٹو نہیں تھے، سارے نیگیٹو نہیں. یہ کچھ جو نیگیٹو لوگ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو میں نے واقعہ علی بھائی آپ کو سنایا ہے، اب یہاں دیکھیں کہ اپنے بچوں کو، جو یہ بھی بچوں کے لیے کما رہے تھے اور ادھر بھی بچوں کا سلسلہ ہے، اپنے بچوں کا کھانا مہمانوں کو پیش کر دیا. اور مری میں اگر ان نیگیٹو لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے بچوں کے لیے کمانا تھا نا. صحیح بات. تو صرف سوچ کی بات ہے. عثمان بھائی میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا ہمارا اس سے ایمان اٹھ چکا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے اور اللہ رزق بڑھاتا ہے باقاعدہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے. جی ہم کہتے ہیں نہیں رشتہ داروں سے ملیں گے، صلہ رحمی کریں گے تو وقت کا ضیاع ہوگا، اس سے اچھا ہے میں ڈبل شفٹ لگا لوں، اس سے اچھا ہے میں اپنے پیسے مزید کما لوں. اللہ کے نبی کے وعدے ایک طرف ہے، ہمارا رویہ کیا، کس ڈگر ہم چل پڑے ہیں.